نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں سب کو آج اپنا دین، مسلک، مشرب کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں الحمدللہ والآخر مسلم ہوں۔ میرا دین اسلام ہے، میرا مسلک وہی 14 صدی پرانا اہل سنہ والجماعہ ہے، اور اہل بیت کو بھی مانتا ہوں، صحابہ کو بھی مانتا ہوں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب ہیں نجوم اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ستارے جس طرح ان کے بغیر بندہ، ان کے دیکھے بغیر بھی بندہ ہدایت نہیں پا سکتا، راستے میں اندھیرے میں جب ان کو دیکھے گا تو راستہ صحیح راستہ تلاش کرے گا۔ اور اہل بیت کی مثال سفینہ نوح ہے کہ ان پر سوار ہوئے بغیر جو ہے وہ پانی میں پھر ڈوب جائے گا، پھر ستاروں میں دیکھنا بھی کام نہیں آئے گا، کہ دونوں ضروری ہیں۔ ایک کی مثال جو ہے ناؤ کی اور سفینہ نوح کی ہے، دوسروں کی ستاروں کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کا متبع ہوں، اور تمام انبیاء، ملائکہ، مرسلین کو ماننے والا، ان سے محبت کرنے والا، اور انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ جو مراتب ہیں، یہ حق ہیں، ان کو ماننے والا ہوں۔ میں قبر، آخرت سب کو ماننے والا ہوں۔ عذاب قبر، عذاب جہنم بالکل حق ہے، اور اسلام کی بنیادیں قرآن مجید میں جو واضح طور پر بتا دی گئی ہیں کہ ایک رب پر ایمان، دوسرا آخرت پر ایمان، تیسرا نبی یا رسول پر ایمان، یہ سب سے بنیادی شرائط ہیں اسلام اور ایمان کی۔ ان کے بغیر بندہ ایمان اور اسلام سے باہر ہے۔ باقی جو ہیں، باقی سب میں جو ہے، باقی اسی کی فروعات ہیں۔ تو بنیادی عقائد یہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تشدد اور غلو سے بچائے، کہ جس سے قرآن میں منع کیا گیا ہے کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، کہ دین میں غلو نہ کرو، آ گیا غیر الحق کی، بغیر حق کے۔ ہاں، حق کی بات آ جائے، اپنے حق کی، تو یہاں دینی حق کی، تو وہ اور بات ہے۔ اس کے بارے میں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ آواز، یعنی اونچی آوازوں کو اور چیخو پکار کو پسند نہیں کرتا، برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو، سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ جس پر ظلم ہوا اس کے لیے یہ شور و ویلا، ہر چیز درست ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مجھ سے گزاری تھی۔ میں ائمہ اربعہ اور تمام ائمہ جتنے بھی مجتہدین گزرے ہیں، صرف ائمہ اربعہ مجتہدین نہیں تھے، ماضی میں امام مزاحی، امام ثوری، اسی طرح درجنوں مجتہدین مطلق تھے، ان سب کا امام بخاری ہو گئے جیسے، اسی طرح ان سب کو ماننے والا ہوں۔ امام محمد بن جریر طبری، ان کے بارے میں آتا مجتہد مطلق تھے۔ تمام ائمہ کو، تمام مجتہدین کو ماننے والا، محدثین کا احترام کرتا ہوں، فقہاء کو ماننے والا، صوفیاء کو ماننے والا، ان کا احترام کرنے والا، تمام سلاسل، خصوصاً سلاسل اربعہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ان سب کا ماننے والا ہوں، اور میں ملت ابراہیمی کا پیروکار ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ہر طرح کے تشدد، غلو، افراط اور تفریط سے بری الذمہ ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، ان چاروں کو خلیفہ برحق مانتا ہوں، اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تفضیل کا مسئلہ بھی ضنی ہے، اور لیکن تعامل جو چلا آ رہا ہے کہ نبی کے بعد کیونکہ صدیق افضل ہوتا ہے، تو جو صدیق ہوگا وہ افضل ہوگا، پھر فاروق افضل ہوگا، اسی طرح درجہ بدرجہ۔ اس کے بعد شہداء کا درجہ ہے، پھر جو شہید ہوگا وہ افضل، اس کے بعد صالحین، جو صالح ہے وہ افضل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن، حدیث، سنت اور
سلف صالحین اور صوفیاء، محدثین، فقہاء، مجتہدین، اولیاء اللہ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ پھر فرمایا سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ تمام طریقے جو ہیں یہ صراط مستقیم ہی کا حصہ ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کا جواب اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے اور ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر گامزن فرمائے، انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حشر اور جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے اور زندگی ان کی غلامی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت اور اتباع